اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا درس العشرون 20واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 20ویں سبق کے اندر ہم مختلف طریقے کے جملے، ترکیبیں اور حل لغات اور تمرین کو حل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ہم حل لغات پہ حل کرتے ہیں۔ قدمن، قدمن مانے پیر، اس کی جمع ہے اقدام۔ اصبعن انگلی، اس کی جمع ہے اصابع۔ شفتن مانے ہونٹ، اس کی جمع ہے شفاہن۔ عین مانے آنکھ، اس کی جمع ہے عیون۔ صدر مانے سینہ، اس کی جمع ہے صدور۔ ظہر مانے پیٹھ، اس کی جمع ہے اظہر و ظہور۔ بطن مانے پیٹ، اس کی جمع ہے بطون۔ فخذ ران، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے اور دو اعضاء میں سے ہے، تو فخذ مانے ران، اس کی جمع ہے افخاذ۔ عضد مانے بازو، اس کی جمع ہے اعضاد و اعضد۔ ساعد مانے کلائی، اس کی جمع آتی ہے سواعد۔ کم مانے ہوتا ہے کتنا یا کتنی، اس کے ممیز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کتنا مؤنث کے لیے، اس مذکر اگر ہوگا تو اس کتنا کہتے ہیں، اور مؤنث ہوتا ہے کتنی ہوتا ہے۔ لسان زبان، جمع ہے اس کی السنۃ۔ اب آئیے دیکھیے سبق۔ کم قدم لک، آپ کے، کم من کتنا، لقدم من پیر، لک من آپ کے، آپ کے کتنے پیر ہیں۔ کم ممیز، قدمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، اور لکا جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر، ثابتن اس میں فاعل ہوا، فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے ہوگا کہ کم یہ استفہامیہ ہے، اسما اور اسم میں سے ہے، تو یہ اسمیہ ہوگا، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کہ ان کو استفہامیہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کم ممیز ہوتا ہے، اور قدمن یہ اس کی بعد والا تمیز بنتا ہے، اور تمیز جو ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے اور منصوب ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ لی قدمان، دوسری بات یاد رکھیں کہ جار مجرور چاہے وہ پہلے ہو چاہے وہ بعد میں ہو، عام طور پر اکثر و بیشتر وہ خبر بنتا ہے، کیونکہ ظرف جو ہے اکثر و بیشتر خبر بنتا ہے۔ لی قدمان، میرے دو پیر ہیں، تو اب یہاں جار مجرور ہے تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں اس سے متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے، تو جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے یہ خبر مقدم لی قدم، اور قدمان یہ اس کی مبتدا مؤخر ہے، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے کم اصبعن لک، کم من کتنے، اصبعن من انگلی، لک من آپ کی کتنی انگلیاں ہیں، کتنی انگلی ہیں۔ کم ممیز، اصبعن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا، اور لک جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتن اس میں فاعل ہوا، فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ لی عشرون اصبعن، اب یہاں پر بھی دیکھیں لی یہ ہے جار مجرور سے مل کر کے یہ ظرف مستقر ہو کر کے خبر مقدم ہے، اور عشرون ممیز اور اصبعن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ ممیز جو ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور تمیز جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، دیکھیں عشرونہ ہے، یا بھی عشرونہ بھی ہو جاتا ہے، عشرینہ بھی، لیکن اصبعن تمیز منصوب ہے۔ آگے ہے زید لہ شفتان و عینان و عذنان و فخذان و عضدان و ساعدان۔ زید لہو اس کے، شفتان دو ہونٹیں، و عینان اور دو آنکھیں ہیں، و عینان ہوگا، و عینان تثنیہ ہے، اور تثنیہ حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے۔ و عذنان اور دو اس کے کان ہیں، و فخذان اور دو اس کی ران ہیں، و عضدان اور دو اس کی کیا ہیں، بازو ہیں، اور وساعدان اور دو کلائی ہیں۔ وَلَهُ صَدْرٌ وَاحِدٌ اور اس کا ایک سینہ ہے، وَظَهْرٌ وَاحِدٌ ظَهْرٌ پیٹھ، وَاحِدٌ ایک، اور ایک اس کی پیٹھ ہے، وَبَطْنٌ وَاحِدٌ اور ایک پیٹ ہے، وَأَنْفٌ وَاحِدٌ اور ایک ناک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ترکیب کے اعتبار سے کہ یہاں پر زید یہ مبتدا ہے، اور جب ترجمہ کرتے ہیں زید اس کے، اور اصل سلیس ترجمہ یہ ہے زید کے دو
یہ اس طور سے ترجمہ کرتے ہیں، اس کا نہیں کرتے ہیں، زید کے لیے، یا عام طور پر ہوتا ہے زید کے 2 ہونٹ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ران ہیں، 2 بازو ہیں، 2 کلائی ہیں، اور اس کا ایک سینہ ہے اور ایک پیٹھ ہے اور ایک پیٹ ہے اور ایک ناک ہے۔ تو اب زید مبتدا، لہو جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ثابتن اسم فاعل ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ اس کی اب یہ ہو گئی خبر مقدم، یہ اس کی نہیں ہو بلکہ ابھی اس کو ہمیں زید یہ مبتدا ہو گیا اور مبتدا اول، اب لہو یہ خبر مقدم ہے، اور شفتان، اب یہ شفتان یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، عینان معطوف اول، واو حرف عطف اذنان معطوف ثانی، واو حرف عطف فخذان معطوف ثانی ثالث، واو حرف عطف ازدان معطوف رابع، واو حرف عطف سائدان معطوف خامس۔ اب یہ معطوف علیہ اپنے 5 معطوفات سے مل کر کے یہ مبتدائے مؤخر کس کی؟ اس لہو کی، لہو، اب یہ مبتدا، اب لہو یہ خبر مقدم ہے اور یہ 2 گویا کے مبتدا ہو گئی، اب لہو یہ خبر مقدم اپنی مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے پھر خبر ہوئی زید مبتدا کی، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک تو یہ ہو گیا اگر اس کو جملہ اسمیہ خبریہ بنا دیں، اور اگر نہ بنائیں جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے پھر معطوف علیہ بنا دیں، پھر بعد والا یہ وَلَہُ سے پورا پھر یہ معطوف بن جائے گا، تو ہم اس کو عام طور پہ ایسی کر کے چھوڑ دیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پھر کہیں وَلَهُ صَدْرٌ وَاحِدٌ، اب یہاں پر بھی مطلب یہ ہوگا وَزَيْدٌ لَهُ، اب واو حرف عطف ہے، یہاں پر لہو جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہو کر کے خبر مقدم، صدر موصوف، واحد صفت، موصوف صفت سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف ظاہر موصوف، واحد صفت، موصوف صفت سے مل کر کے معطوف، واو حرف عطف واطن موصوف، واحد صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف انف موصوف، واحد صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف ثالث۔ دیکھیں آپ کہ اب یہاں پر 2 معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر کے یہ خبر مبتدا ہوگا، مبتدا مؤخر لہو خبر مقدم کی، اب لہو خبر مقدم اپنی مبتدا مؤخر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور اگر پہلے والے جتنے ہم نے پہلے والا جملہ بنایا اس کو ہم معطوف علیہ بنائیں تو یہ واو سے وَلَهُ صَدْرٌ وَاحِدٌ یہ پورا والا جملہ پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف ہو جائے گا، اور پہلا والا جملہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ تو آپ 2 حصوں میں بھی کر سکتے ہیں اس جملے کو ترکیب، کہ صرف وہ پہلے والے کو جملہ اسمیہ خبریہ کرا دیں اور پھر واو حرف عطف سے الگ کر دیں، اور یہاں پر اگر واو سے اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو پہلے والے کو پورے کو بنا کر کے معطوف علیہ بنا دیں اور دوسرے والے کو معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے اس طور پہ۔ آپ یہاں دیکھیں کہ جو اعداء واحد اور استعمال ہوتے ہیں تو ان کی صفت واحد استعمال ہوئی مذکر۔ اب یہاں پر دیکھیں اضع اصبعی علی شفتی، اضع میں رکھتا ہوں، اصبعی اپنی انگلی، علی پر، شفتی اپنے ہونٹ پر، میں اپنی انگلی اپنے ہونٹ پر رکھتا ہوں۔ اضع فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، اصبعی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی، اعلی حرف جر، شفتی جار مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں کہ یہاں پر ہے ذا اصبعک علی اذنک، ذا مانے تم رکھو، اصبعک اپنی انگلی، علی اذنک، علی مانے پر، اذنک اپنے کان پر، اور یہاں امر ہے تو اس کے حساب سے ضمیر کاف کی استعمال ہوگی، اپنی انگلی اپنے کان پر رکھو، ذا فعل امر، انت پوشیدہ فاعل، اصبع مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، اعلی حرف جر اذنی کا مرکب اضافی ہو کر مجرور، اعلی حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لگ، ذا فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اضع اصبعی علی اذنی، اضع میں رکھتا ہوں، اصبعی اپنی انگلی، علی
پر اذنی اپنے کان پر، میں اپنی انگلی اپنے کان پر رکھتا ہوں۔ اضع فعل مضارع معروف سے گواہ متکلم، انا پوشیدہ فاعل، اصبعی مرکب اضافی ہو کر کے مفعول بھی، اعلی حرف جر، اذنی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ سب مرکب تام ہیں۔ ضع یدک علی ساعدک، ساعد معنی ہوتا ہے کلائی، ساعد معنی کلائی، ضع یا رکھو، یدک اپنے ہاتھ کو، علی ساعدک اپنی کلائی پر، اپنا ہاتھ اپنی کلائی پر رکھو۔ ضع فعل امر، انت پوشیدہ فاعل، یدک مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، اعلی حرف جر، ساعدک مرکب اضافی ہو کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یدی علی ساعدی، یدی میرا ہاتھ، علی معنی پر، ساعدی میری کلائی پر، میرا ہاتھ میری کلائی پر ہے۔ یدی مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا، علی حرف جر، ساعدی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل کا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر مبتدا ہے تو مؤنث ہے تو اس طور سے ہم کہہ سکتے ہیں ثابتۃ، اور چونکہ یہ مؤنث سماعی ہے تو دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، تو ثابت بھی نکال سکتے ہیں آپ، ثابتۃ بھی، تو ثابت یا ثابتۃ، ثابت اسم فاعل اور ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاخذ صغیرۃ، اب دیکھیں فاخذ یہ ان اعضاء میں سے ہے جو جوڑ استعمال ہوتے ہیں، اور جوڑ والے استعمال مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں فاخذ کی صفت صغیرۃ مؤنث استعمال لائیں۔ فاخذ معنی ہوتا ہے ران، فاخذ معنی ران ہوتا ہے، تو اب یہاں پر فاخذ صغیرۃ، فاخذ صغیرۃ چھوٹی ران، یہ مرکب توصیفی ہے اور مرکب ناقص ہے۔ یہ فاخذ موصوف، صغیرۃ صفت، اب بس اتنا ہی کہہ کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، موصوف صفت سے مل کر کے اس کو جملہ نہیں بنا سکتے، اگر مبتدا بنائے تو ابھی خبر کی حاجت پڑے گی۔ فاخذ کبیرۃ، اب یہاں پر فاخذ معنی ران اور کبیرۃ معنی بڑی، یہاں فاخذ مؤنث استعمال ہوتا ہے تو اس کی صفت بھی کبیرۃ مؤنث آئی۔ فاخذ موصوف، کبیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر اگر مبتدا ہے تو اس کو مرکب ناقص میں ترکیب نہیں ہوتی، بس اس طرح کہہ دیں موصوف صفت ہے۔ ساعد معنی ہوتا ہے کلائی، اور طویلۃ معنی لمبی۔ اب ساعد یہ اعضاء میں سے جو جوڑ والے ہوتے ہیں اور یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی صفت طویلۃ مؤنث آئی۔ ساعد طویلۃ لمبی کلائی، ساعد موصوف، طویلۃ صفت ہے۔ آگے ہے ساعد قصیرۃ، ساعد معنی کلائی، قصیرۃ معنی چھوٹی، ساعد قصیرۃ چھوٹی کلائی، ساعد موصوف، قصیرۃ صفت۔ آگے آ رہا ہے لسان طویل، اب دیکھیے لسان اعضاء میں سے صرف ایک ہی انسان کی اور یہ مذکر ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی طویل مذکر آ رہی ہے، اور یہ سب مرکب ناقص ہیں۔ لسان معنی زبان، طویل معنی لمبی، لمبی زبان، لسان موصوف، طویل صفت۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین الدرس العشرین، 20ویں سبق کی تمرین۔ یہاں پر جو ہے جملے دیے ہیں، ان کے ترجمہ کرنا ہے، سوال بھی ہیں جواب بھی ہیں، آگے پھر خالی جگہ ہوں گی، آپ کو فل کرنا ہوں گی ان کو۔ تو سب سے پہلے ہم عربی ترجمہ کریں گے اس کا، اور جواب کا بھی ترجمہ کریں گے۔ کم اذنن لک، کم معنی کتنے، اذنن لک تمہارے کتنے کان ہیں، لی اذنان تو جواب دے رہا لی اذنان میرے 2 کان ہیں۔ کم اذنن لصدیقی کا، کم معنی کتنے، اذنن معنی کان، لصدیقی کا تمہارے دوست، تمہارے دوست کے کتنے کان ہیں، لی صدیقی اذنان میرے دوست کے 2 کان ہیں۔ الکا انفان، الکا انفان کیا تمہاری 2 ناکیں ہیں، لا، اب یہاں سے لا سے نفی کر دی، تو آپ اس کو دیکھتے چلیں کہ یہاں پر جواب کس طرح سے دے رہی ہے، اسی طرح سے ہمیں جواب اس میں لکھنا ہے خالی جگہوں میں۔ لا مانے نہیں، اب یہاں پہلے کر رہے ہیں لیسا لی انفان، میری 2 ناکیں نہیں ہیں، بلکہ کہہ رہا ہے بل لی انف واحد، بلکہ کیا ہے میری 1 ناک ہے۔ حالانکہ شارٹ جواب اس کا یہ بھی ہو جائے گا، لا سے نفی کر دیں گے تو آگے بل لی انف واحد سے، لیکن ہمیں جو ہے طریقہ کار کے حساب سے ہی تمرین کو بنانا ہے۔
جس طرح سے یہاں پر ہے کہ پہلے پورے لیس لی انفان سے پوری یہ کر دے رہا ہے نفی، اور پھر بل لی انف واحد سے ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ میری ایک ناک ہے۔ الکا عینان، کیا تمہاری دو آنکھیں ہیں؟ نعم، جی ہاں، لی عینان، میری دو آنکھیں ہیں۔ آگے ہے آل صدیقی کا عینان، آل صدیقی کا رجلان، کیا تمہارے دوست کے دو پیر ہیں، دو قدم ہیں؟ نعم، جی ہاں، پیر ہیں، ٹانگیں ہیں، کیا تمہارے دوست کی دو ٹانگیں ہیں؟ نعم، ہاں، لصدیقی رجلان، جی ہاں، میرے دوست کی دو ٹانگیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو خالی جگہ فل کرنی ہے، سوال ہیں، جواب دینے آپ کو اسی حساب سے جواب دینا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا۔ الکا بطنان، کیا تیرے دو پیٹ ہیں؟ تو انسان کے دو پیٹ نہیں ہیں، تو پہلے ہم کہیں گے، پہلے لا کے ذریعے نفی کر دیں گے، سامنے دیکھ لیں تیسرے جملے اوپر دکھا ہوا ہے، لا کے ذریعے نفی کریں گے، لا نہیں، پھر کہیں گے لیس لی بطنان، میرے دو پیٹ نہیں ہیں، بل لی بطن واحد، سیم تیسرے والے جملے کی طرح کر دیں گے، لیس لی بطنان بل لی بطن واحد۔ آگے ہے الکا فخذان، کیا تیری دو ران ہیں؟ تو یہاں پر کہے گا نعم، ہاں، لی فخذان، میری دو ران ہیں۔ آگے دیکھیں اب یہاں پر ہے الکا یدان، کیا تیرے دو ہاتھ ہیں؟ تو کہے گا نعم، ہاں، لی یدان، جی ہاں، میرے دو ہاتھ ہیں۔ الکا اصبع واحد، کیا تیرے لیے نہیں ترجمہ کرتے ہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا اردو میں الکا اصبع واحد، کیا تیری ایک انگلی ہے؟ تو جواب ہوتا ہے اس کا لا، پہلے کریں گے لا نہیں، لیس لی اصبع واحد، میری ایک انگلی نہیں ہے، بل کیا کہیں گے بل لی عشرون اصبعا، بل لی عشرون اصبعا، بلکہ میری 20 انگلیاں ہیں۔ لیس لی اصبع واحد بل لی عشرون اصبعا۔ الکا لسانان، کیا تیری دو زبانیں ہیں؟ تو جواب ہوگا لا نہیں، لیس لی لسانان، لیس لی لسانان، میری دو زبانیں نہیں ہیں، بل لی لسان واحد، بلکہ میری ایک زبان ہے۔ آگے ہے الکا اذن واحد، اذن مانے کان، کیا تیرا ایک کان ہے؟ تو جواب دے گا لا نہیں، لیس لی اذن واحد، لیس لی اذن واحد بل لی اذنان، بل لی اذنان، بلکہ میرے دو کان ہیں۔ آگے ہے الکا عضد واحد وساعد واحد، کیا تیری ایک بازو اور ایک کلائی ہے؟ کیا تیرے ایک بازو اور ایک کلائی ہے؟ تو اب یہاں جواب دے گا، پہلے تو پورا اس کو کریں گے لا کے ذریعے نہیں، لیس لی، پورا اسی کو رکھ دیں گے، لیس لی کے بعد پورا یہی رکھ دیں گے، لیس لی عضد واحد وساعد واحد، لیس لی عضد واحد وساعد واحد۔ اب جواب میں بل کے بعد کہیں گے بل لی عضدان وساعدان، بل لی عضدان وساعدان۔ آگے ہے الکا ظہران، کیا تمہاری دو پیٹیں ہیں، پیٹھ ہیں؟ تو کہے گا لا نہیں، لیس لی ظہران، لیس لی ظہران، میری دو پیٹیں نہیں ہیں۔ لکا یہ جب پوچھ رہا ہے تو لکا آ رہا ہے، لیکن جب جواب دیں گے تو میرا کے ذریعے دیں گے تو لی ہو جاتا ہے، لیس لی ظہران بل لی ظہر واحد، بلکہ میری ایک پیٹھ ہے۔ ال صدیقی کا ید واحد، کیا تمہارے دوست کی دوست کا ایک ہاتھ ہے؟ کیا تمہارے دوست کا ایک ہاتھ ہے؟ تو جواب دے گا لا نہیں، لیس لصدیقی ید واحد، لیس لصدیقی ید واحدۃ بل لصدیقی یدان، بل لصدیقی یدان، یا اس طور پر بھی اس کا جواب دیتے ہیں بل لہو یدان، لیکن جہاں کا نام ہے تو یہاں پر کہیں گے بل لصدیقی یدان، بلکہ میرے دوست کے دو ہاتھ ہیں۔ آگے ہے آل صدیقی کا بطنان، کیا تمہارے دوست کے دو پیٹ ہیں؟ کیا تمہارے دوست کے دو پیٹ ہیں؟ تو کہے گا لا نہیں، لیس لصدیقی بطنان، لیس لصدیقی
بطنان بل لہو بل لصدیقی آل صدیقی کا بل لصدیقی بطن واحد لیس لصدیقی بطنان بل لصدیقی بطنان بلکہ میرے دوست کے بطن واحد ایک پیٹ ہے۔ آگے ہے آل صدیقی کا فاخذ واحد کیا تمہاری دوست کی ایک فاخذ واحدۃ کیا تمہارے دوست کی ایک ران ہے؟ تو جواب ہوگا لا نہیں، لیسا کیا ہوگا؟ لیسا لصدیقی فاخذ واحدۃ لیسا لصدیقی فاخذ واحدۃ میرے دوست کی ایک ران نہیں، بل لصدیقی فاخذان بل لصدیقی فاخذان بلکہ میرے دوست کی دو رانیں۔ ہم نے یہ جو تمرین حل کی اور خالی جگہوں کو فل کیا تو ہم نے اس میں طریقہ وہی رکھا جو اس کتاب کے اندر دیا تھا، جو ایک جملہ آیا ہے اس طور پر کہ پہلے نفی کرتے ہیں پورے جملہ لا کر کے، پھر اس کو ثبوت کرتے ہیں بل کے ذریعے۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو اتنا لمبا نہ رکھ کر کے بل کے ذریعے کر دیں، صرف آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہا ال صدیقی کا ید واحدۃ کیا تمہارے دوست کا ایک ہاتھ ہے، تو آپ صرف لا کے ذریعے نفی کر دیں، لا نہیں، بل صدیقی یدان بل ڈائریکٹلی آئیں، تو یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، سمجھ لیا جائے گا کہ جملہ درست ہے۔ اب آئیے اردو سے عربی، یہ اردو سے عربی جو ہے ہم تمرین حل کرتے ہیں، ہم نے یہ عربی الف پڑھی، اب آئیے اردو کی پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے اندر نمبر 1 جملہ ہے آپ کی کتنی زبانیں ہیں، آپ کی کتنی زبانیں ہیں، تو ہم سب سے پہلے بنائیں گے کم، کم کا کتنا، اور پھر اس کے بعد کم کے فوراً بعد ہم تمیز لے کر کے آتے ہیں، کم لسانن، اور پھر لک آپ کی کے لیے لکا آتا ہے، کم لسانن لکا، یہ تو ترجمہ میں آپ کی دیا ہے تمرین کے اندر، کم لسانن لکا آپ کی کتنی زبانیں ہیں۔ نمبر 2 میری ایک زبان ہے، میری کے لیے آتا ہے لی، میری لی لسانن، اور ایک کے لیے صفت لے آئیں گے واحد، لی لسان واحد۔ نمبر 3 ہے زید کے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 بازو، 2 کلائیاں ہیں، یہ پورا جملہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، سیم اسی طرح بنا دیں گے، لکھیں گے ہم زیدن، پہلے لکھیں گے زیدن اور لہو سے زید کے کا ترجمہ ہو جاتا ہے وہ زیدن لہو۔ اب 2 ہاتھ یدان، 2 پیر قدمان، یا 2 پیر آ گیا، ہاں 2 پیر قدمان، 2 بازو عضدان، 2 کلائیاں ساعدان، تو یہ ہو گیا زید لہو یدان و قدمان و عضدان و ساعدان، یہ اتنا ہو جائے گا۔ نمبر 8 کیا تمہاری 2 ناکیں ہیں، تو اب کیا تمہاری 2 ناکیں ہیں، اس کے لیے ہوگا الکا، کیا تمہاری 2 ناکیں، الکا انفان، کیا تمہاری 2 ناکیں ہیں۔ نمبر 5 جی نہیں لا، میری ایک ناک ہے، لی نہیں میری ایک ناک ہے، لی انفن واحد، لی انفن واحد، جی نہیں میری ایک ناک ہے، لی انفن واحد۔ نمبر 6 کیا خالد کے 2 پیٹ ہیں، اب لام آ جاتا ہے خالد کا کاکی کے ترجمہ کے لیے، تو حرف استفہام لائیں گے اور اس کے بعد لخالد، خالد جیسے آیا صدیق، اس طرح سے سیم بنائیں گے، خالد، اور کیا ہیں خالد کے 2 پیٹ ہیں، تو بطنان، خالد بطن کی تسنیہ بطنان، خالد بطنان۔ نمبر 7 جی نہیں لا، بلکہ خالد کا ایک پیٹ ہے، تو آپ کہیں گے لا نہیں بل لخالد بطن واحد، بل لخالد بطن واحد۔ نمبر 8 کیا طارق کے 2 منہ ہیں، کیا طارق کے 2 منہ ہیں، سیم اسی طرح طارق کیا طارق کے 2 منہ، فمن کی تسنیہ فمان، طارق فمان، کیا خالد کے 2 منہ ہیں۔ نمبر 9 جی نہیں لا، بلکہ طارق کا ایک منہ ہے، بل طارق فمن واحد، بل طارق فمن واحد۔ نمبر 10 کیا محمود کی ایک پیٹھ ہے، تو یہاں کہیں گے محمود زہر واحد، محمود زہر واحد،
جی ہاں، نمبر 11 جی ہاں محمود کی ایک پیٹھ ہے، تو آپ کہیں گے نعم محمود کی لے محمودن ظہر واحد، ایک پیٹھ ہے ظہر واحد۔ نمبر 12 اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، رکھنے کی ذا، اور اپنی انگلی رکھو اصبع کا، ذا اصبع کا اپنی زبان پر علی لسانی کا، ذا اصبع کا علی لسانی کا، ذا اصبع کا علی لسانی کا۔ نمبر 13 اپنی انگلی اپنے کان پر رکھو، ذا میں رکھو اپنی انگلی اصبع کا، ذا اصبع کا اپنے کان پر علی اذنی کا، ذا اصبع کا علی اذنی کا۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا 20واں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اور اگر کوئی کمی لگی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ ثواب جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔